وہ احمد رضا خان بریلوی نے وصیت کی تھی کہ میرا قبر ذرا گہرا بناؤ، جب مجھ سے فرشتہ کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ یقعدان، ملائک بٹھائیں گے، یہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو جواب پیغمبر نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ وہ محمد جاءنا بالبینات والہدی آمنا بھی، یہ جواب چاہیے۔ آپ کی نعت ہے تھوڑا ہی چاہیے کہ آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ بدعتی من المہد الی اللحد ہوتا ہے۔ بعض بدعت ایسی ہے کہ جان نہیں چھوٹتی، تیجا ہو رہا ہے جی، چیلم ہو رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اوہ جی مردے کا ثواب ہے۔ یہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے امتی کے 3 دن گزر جائے تو دیگ پکوا لو، میرے امتی کے 10 دن 20 دن اور سال پورا ہو جائے تو سالانہ برسی مناؤ۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوست، پیغمبر تک پہنچانا پڑے گا اگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب است، اگر وہاں سے سند نہیں مل رہی ہے تو یہ ابو لہب کے کام ہے سارے، فضول بیکار۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ مجدد علیہ الرحمت جو ہندوستان کے اسد السادات ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرمی سے گرم احرار، وہ ہند میں اسلام کی ملت کے نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ اصل میں اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی آتا تھا تو پہلے سر اندر کر کے سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تھا، سجدہ ہو جاتا تھا۔ لوگ بادشاہوں سے ڈرنے کے لیے پھر سجدے تعظیمی و تحیات بناتے ہیں اپنی طرف سے۔ جب مجدد کی آمد کا وقت ہوا تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کی پھر سر، تو بادشاہ نے کہا دیکھو یہاں آ کے بھی ہماری بے ادبی کرتے ہیں۔ تو کون سی بے ادبی ہوئی؟ کہا آپ نے مجھے ٹانگیں دکھائے، کہ میں سر آپ کو نہیں جھکا سکتا۔ ہاں، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔